السلام علیکم ٹو آل میرے پیارے ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے پتہ ہے سب غصے میں ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے معذرت کہ کل میں آپ لوگوں کو انفارم بھی نہیں کر پائی کہ آج ایپیسوڈ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مجھے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس دن سے یہی چیز پینڈنگ تھی، درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں جا نہیں پا رہی تھی، ٹھیک ہے؟ سو کل میں گئی تھی اور یہ دوسرے سٹی تھا، اس لیے میرا پورا دن لگ گیا اتنے ڈاکٹرز کے پاس گھوم گھوم کے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کیونکہ رپورٹس ہونی تھی اور میں اسی وجہ سے ٹینشن میں تھی۔ بٹ الحمدللہ رپورٹس میری کلیئر آئی ہیں۔ بس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ کا جو پین ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے یہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ ٹینشن لیتی رہیں گی۔ اور مزے کی بات بتاؤں، مجھے نہیں پتا میں کس بات کی ٹینشن لے رہی ہوں۔ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میری لائف میں یہ پرابلم چل رہی ہے، میں اس بات کی ٹینشن لے رہی ہوں، لیکن مجھے تو یہی نہیں پتا کہ ٹینشن کس بات کی ہے۔ آئی تھنک آپ لوگ نا ٹارگیٹ پورا نہیں کرتے، مجھے اس بات کی ٹینشن ہے۔ جسٹ کڈنگ، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اللہ خیر کرے گا، آئی ڈونٹ نو جو بھی مسئلے ہیں، کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میری لائف میں چل کیا رہا ہے، کس بات کے لے کے اس کو اتنا زیادہ میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں۔ سو جتنے بھی ہیں نا میرے ریڈرز، اگر کوئی ہے ایسا جس کو بھی پین رہتا ہے، چیسٹ پین، ٹھیک ہے، تو میں ان کو کہوں گی بھائی ٹینشن نہ لیا کریں، اسپیشلی لڑکیاں۔ اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے دعا کریں اللہ پاک سب میں خیر رکھے، ٹھیک ہے، میری معذرت قبول کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آج میں تھوڑی سی لانگ ایپیسوڈ دوں آپ لوگوں کو، جو کہ میں نے لکھی بھی ہے، اللہ کرے لانگ بن جائے۔ بغیر وائس کی تو لانگ ہو جاتی ہے، لیکن وائس کے ساتھ لانگ نہیں ہو سکتی ہے۔ غصہ ٹھنڈا کریں، میری اسمائل دیکھ کے غصہ ٹھنڈا کر لیں اپنا۔ سوری، مجھے پتہ ہے سب غصے میں، غصہ نہیں کرتے پیارے پیارے بچوں، غصہ نہیں کرتے، جسٹ چل موڈ۔ اچھا بس ایک اور بات، آئی نو بہت زیادہ باتیں کر رہی ہوں۔ کچھ ریڈرز کہہ رہے تھے کہ مطلب ڈیلی ایپیسوڈ دیا کرے نا، پڑھنا کون سا ڈیلی ہوتا ہے؟ دیکھیں لکھنا تو ہوتا ہے نا، نہیں پڑھنا کون سا سارا دن ہوتا ہے؟ تو دیکھیں لکھنا تو سارا دن ہوتا ہے نا، اگر میں ایپیسوڈ دوں نا تو میرا پورا دن لگ جاتا ہے لکھنے میں، سو ٹائم نہیں بچتا میرے پاس پڑھنے کا۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ایک دن ایپیسوڈ دیا کروں گی اور ایک دن اپنی اسٹڈی کو دیا کروں گی۔ اور اسٹڈی میں ایسے کرتی ہوں کہ صرف نماز اور کھانے کے لیے اٹھتی ہوں، بس پھر آ کے نماز پڑھی ہے، کھانا کھایا، پھر آ کے دوبارہ سے بکس کے اوپر بیٹھ گئی، پھر سے کیا، پھر آ کے بکس کے اوپر بیٹھ گئی ہوں۔ اس طرح سے میری لائف چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دن یہاں پہ ایپیسوڈ آیا کرے گی اور ایک دن دوسرے چینل پہ زہار مسکن اینڈ اشکیرزم کی آئے گی، کوشش کروں گی پوری کہ ان کے اوپر بھی میں وائس اوور کر دوں، ٹھیک ہے۔ اوکے، ٹارگٹ مینشن کر دیا، کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ ہر سو اندھیرا گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا، اگر یہ اندھیرا نہ بھی ہوتا تب بھی یہ گھنا خوفناک جنگل ایک عام شخص کی حالت کو بگاڑنے میں کافی ہو سکتا تھا۔ ہر لمحہ ایک ہی ڈر تھا، کوئی آ نہ جائے، کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ مشی نے آگے آ کر گاڑی کا بونٹ دیکھا جو اس نے سپیڈ کی وجہ سے سیدھا درخت میں دے مارا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ گاڑی زحال کے لیے کیا امپورٹنس رکھتی تھی، وہ صرف ہونکوں کی طرح خوف سے کانپتی ہوئی اس بونٹ سے نکلتے دھوئیں کو دیکھ رہی تھی، جو اتنا گہرا تھا کہ اس نیم اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں کہاں جاؤں، کیا کروں میں؟ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی یہاں وہاں دیکھنے لگی، پورا بدن بری طرح سے خوف سے لرز رہا تھا، آنکھوں سے گرم آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھ گاڑی پر رکھتی پوری طرح سے اس کے سہارے آتی بیٹھتی چلی گئی۔ وہ بار بار اپنے کپکپاتے ہونٹ دانتوں میں دباتی ان کو بری طرح سے کاٹ رہی تھی، تبھی چہرہ اوپر کی جانب کیا جہاں سے آسمان پر
کچھ تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بلو پسند ہے اسے، میں نے بلو میں ہی پہلی بار دیکھا تھا اسے۔ یہ الفاظ اس وقت اس کی روح کھینچنے کو کافی تھے۔ آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے۔ تکلیف کے باعث اسے سانس تک ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہی تھی، جیسے اب کوئی آ جائے گا۔ کوئی آہٹ نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اب کوئی آ جائے گا۔ میری بیوی کو پسند نہیں ہوگا۔ تم میرے کاموں کی عادت چھوڑ دو۔ یہ اس کے یاقوت کے الفاظ تھے، اس کے یاقوت کے، جس نے کبھی اس کے سامنے کسی غیر عورت کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ کیا اب اسے اتنی اس کی دوسری بیوی عزیز ہو گئی تھی کہ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی مشی کو اپنے آپ سے دور کرنے لگا تھا؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ شادی کر لے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسے خود سے دور کر دے۔ وہ کیوں کر رہا تھا ایسا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ مشی کے لیے یہ الفاظ اس وقت سخت تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ وہ گھٹنے پیٹ سے چپکائے بیٹھی بے آواز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا، آج وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، اس کا یاقوت ہو چکا تھا کسی کا۔ یہ احساس مشی کی جان قطرہ بہ قطرہ نکال رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ یاقوت CCTV فوٹیج دیکھتے وہاں سے نکل چکا تھا۔ گاڑی پہلے سے زیادہ فل سپیڈ میں آ گئی تھی۔ وہ نہیں دیکھ رہا تھا آگے کون آ رہا تھا کون نہیں۔ وہ راستے کو چیرتا ہوا اس جنگل کے راستے پر اپنی گاڑی بھگا رہا تھا۔ بیچ راستے میں ہی اس نے زحال کو کال کر کر بتا دیا تھا۔ یاقوت کی جان اس وقت سولی پر لٹک رہی تھی، ایسے جیسے کسی نے اس کی سانسیں بند کر دی ہوں اور رہائی کے لیے اس کے یار کا دیدار مانگا ہو، جو اس وقت اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہاں چلی گئی بے وقوف لڑکی؟ وہ لفظوں کو چباتا خود سے مخاطب اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مار گیا۔ پیاسی طلبگار نگاہیں باہر راستے پر اسے تلاش کر رہی تھیں۔ دل کی کیفیت کون جانے، جو مشی کا سوچ سوچ کر سمندر کے کنارے پر پڑی تڑپتی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جس کو نہ موت آ رہی تھی اور نہ زندگی مل رہی تھی۔ اچھا نہیں کیا تم نے، تمہیں کچھ ہوا تو معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی آواز نامحسوس طریقے سے بھیگ رہی تھی۔ وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا اس راستے پر گامزن تھا۔ وہیں دوسری جانب سے ایک جیپ اس سے پہلے اس جنگل کے راستے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ ان سے پیچھے تھا اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بننے والی تھی۔ مشی روتی ہوئی یہاں وہاں دیکھتی خود میں سمٹنے لگی۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کی آواز اس سنسان جگہ میں خوف طاری کر رہی تھی کہ تب ہی ان آوازوں میں
اسے انسانی بھیڑیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی، جسے سن کر اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے چوکس ہوتی گاڑی سے ٹیک ہٹا کر دیکھنے لگی، لیکن اندھیرے میں اسے کوئی نہیں دکھا تھا۔ قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر یہاں وہاں دیکھتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آنکھوں میں چمک ایک دم سے بڑھ گئی تھی۔ ڈھونڈو، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ان میں سے ایک آدمی سب پر چیختا، خود بھی اتاولوں کی طرح چاروں طرف نظر گھمانے لگا۔ ان لوگوں نے اپنے 4-5 لوگ اور بلا لیے تھے۔ اس وقت ان کی 2 جیپ جنگل میں آوارہ کتوں کی طرح گھوم رہی تھیں، جیسے اپنے شکار کو ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن اب تک ان کو گاڑی تک نظر نہیں آئی تھی۔ باس، ہم اس طرف دیکھتے ہیں۔ اس کا ایک ساتھی اپنے 4 لوگوں کو لیتا رام چند کو اطلاع کر کر اس جانب نکل گیا تھا۔ رام چند نے باقی 3 کو سیدھی سمت بھیج کر اپنا رخ دائیں جانب کر لیا تھا۔ وہ سب چاروں سو پھیل چکے تھے۔ مشی اس قدموں کی چاپ کو سنتی مزید بے چینی سے یہاں وہاں نگاہیں دوڑاتی گاڑی کے گرد گھوم کر تھوڑی آگے آئی، جیسے اسے اب یاقوت نظر آ جائے گا، لیکن وہاں صرف آواز تھی، دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ ہاسپٹل کا ماحول عام دنوں کی طرح نارمل تھا۔ ایمبولینس جا رہی تھی، پیشنٹس یہاں وہاں گھوم رہے تھے، گھر والے ان کے ساتھ تھے۔ یہ ہاسپٹل کافی بڑا تھا، جس کے باہر ایک خوبصورت پارک بنا تھا، جہاں مریض اکثر تازی ہوا کھانے کے لیے یہ ہاسپٹل کافی بڑا تھا، جس کے باہر ایک خوبصورت پارک بنا تھا، جہاں مریض اکثر تازی ہوا کھانے آتے تھے۔ اس وقت بھی وہاں کافی مریض تھے جب سب کی نظر ہاسپٹل کے گیٹ سے داخل ہوتی گاڑی پر پڑی۔ اسے دیکھ ایسا لگا جیسے وہ زمین پر نہیں، ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ راہداری اتنی طویل تھی کہ ایک ہاسپٹل میں داخل ہونے تک اچھا خاصا وقت لگتا، لیکن وہ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی پلک جھپکتے مین گیٹ کے قریب پہنچی۔ ڈرائیو کرنے والے نے اتنی زور سے اسٹیئرنگ گھمایا تھا کہ باقاعدہ ٹائر چرچرانے کی آواز آئی تھی۔ ہر کوئی حیرت بھری نگاہوں سے اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس میں سے اترنے والے مشہور ڈاکٹر برہان کو دیکھ حیرت میں حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ سب پھٹی پھٹی سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے پچھلی نشست پر لیٹی لڑکی کو اپنی باہوں میں بھر کر باہر نکالا اور اندر کی جانب دوڑ لگا دی، "اسٹریچر لاؤ!" اس کی دھاڑ پر 2 لوگ بھاگتے ہوئے اسٹریچر لینے گئے تھے۔ جب ان کو ایسے بھاگتے دیکھ ایک عجیب سی گہما گہمی ہاسپٹل میں ہونے لگی تھی۔ اسٹریچر کے آتے ڈاکٹر برہان نے زرتشم کو اس پر لٹاتے
آئی سی یو کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ آگے بھاگتے دو ڈاکٹرز راستہ خالی کرواتے گئے۔ اس دوران ڈاکٹر برہان کو ہر کوئی تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت کوئی دیوانے عاشق لگ رہے تھے۔ آئی سی یو میں پہنچتے باقی ڈاکٹرز بھی وہیں آ گئے تھے اور جلد ہی زرتشم کا علاج شروع کر دیا تھا۔ اس کی کمر پر بہت برے زخم آئے تھے، خون بہت بہہ چکا تھا، کیونکہ اس درندے کی مسلسل ضربوں پر اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے فریکچر ہوئی تھی، جس میں زرتشم کے پیرالائز ہونے کا خدشہ بڑھ چکا تھا۔ وقت کی سوئی گھوم رہی تھی، ہر ٹک ٹک پر ڈاکٹر برہان کے دل کی کیفیت بھی بدلتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار دھندلاہٹ آ رہی تھی، جسے وہ صاف کرتے ہاتھ میں پکڑی سیزر سے ٹانکے لگاتے جا رہے تھے۔ زرتشم بے ہوش تھی، آنکھیں اتنا رونے کے باعث اس وقت چپکی ہوئی تھیں، پلکیں بوجھل تھیں۔ اسے دیکھ کسی کو بھی اس پر ترس آ سکتا تھا، اور آ بھی رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر برہان کو بس غصہ آ رہا تھا ان دو درندوں پر، جن کی وجہ سے اس لڑکی کی ایسی حالت ہو چکی تھی۔ ان کو خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے پولیس کو پہلے انفارم کیوں نہیں کیا تھا؟ لیکن اگر کر دیتے تو شاید زرتشم کو کھو دیتے، کیونکہ چور پکڑا تو جاتا ہے، لیکن پہلے اپنی چوری سے بچنے کے ڈر سے اپنی چوری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ زرتشم کو ان سب میں کوئی نقصان ہو۔ ان درندوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ انہیں کچھ نہیں حاصل ہو سکتا تھا۔ آج ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ پھر بھی خود پر جبر کرتے اس کے زخموں کو سیلتے چلے جا رہے تھے، جسے ادھیڑنے والے زرتشم کے اپنے تھے اور سیلنے والے ایک غیر۔ لیکن وہ شخص دھیرے دھیرے اس کا اپنوں سے بھی بڑھ کر ہو رہا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے 2 ڈرپ لگی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، قطرہ بہ قطرہ اس کے جسم میں بھرتا ہوا اس کی کمی کو پورا کرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ وہیں رکھے صوفے پر بیٹھے ڈاکٹر برہان کی سرخ آنکھیں زرتشم کے چہرے پر لگے ماسک پر ہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں مشین پر چلتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وقت بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتے کوئی 1000ویں بار اس ڈرپ کو دیکھ رہے تھے، جو ختم ہونے والی تھی، لیکن زرتشم کی پلکیں تک نہیں ہلی تھیں۔ وہ بے سدھ بے ہوش پڑی تھی، صرف ایک زندہ لاش کی طرح۔ وہ اسے نظر نہیں آیا، تبھی مشی کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گھوم چکی تھی، لیکن آواز صرف آواز ہی رہی، کوئی نہیں آیا اسے ڈھونڈنے۔ وہ کیا جانے وہ کہاں تھا اس وقت، کس حال میں تھا؟ اس کی بے وقوفی کس طرح اسے بوکھلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اب بھی دل میں ایک آس لیے ہوئے تھی، جب اسے اپنے پیچھے
کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ مشی جیسے ہی پیچھے مڑی، وہاں کھڑے شخص کو دیکھ اس کے منہ سے ایک دم سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی اور وہ بیلنس کھوتی پیچھے جا گرے اور مڑ کر پھٹی پھٹی سی نظروں سے اس بھیانک شخص کو دیکھنے لگی۔ ہیلو بھابھی جی، کیسی ہو؟ میرا اندازہ صحیح تھا، تو لڑکی ہی تھی۔ یہ الفاظ اور آواز ہوس میں ڈوبی مشی کو ایک دم سے حواس باختہ کر گئی۔ وہ کوئی سیاہ رنگ کا ہٹا کٹا آدمی تھا، پھولی ہوئی جسامت، چہرے پر شیطانیت اور ہنسنے کے باعث دکھنے والے پان سے ہوئے سرخ میلے دانت۔ اگر کوئی کہتا انسانوں میں شیطان، تو وہ شخص اس کی جیتی جاگتی صورت تھا، اتنا بھیانک کہ اس کے چہرے کی ایک سائیڈ بری طرح سے جلی ہوئی تھی، جس سے وہ مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ ہں، ادھر چھپی بیٹھی ہے، ڈھونڈ لیا۔ وہ رام چند ہی تھا، چہرے پر شیطانیت لیے سرخ نشیلی آنکھیں مشی کے وجود پر گاڑے۔ مشی ہتھیلیاں پیچھے کی جانب جماتی پیچھے کی جانب کھسکنے لگے، پورا وجود جیسے کسی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ نہیں، خوف کے باعث اس کے منہ سے الفاظ ٹھیک سے نکل تک نہیں پا رہے تھے۔ وہ سر نفی میں ہلاتی رونے لگی تھی۔ تیرا نہیں، سننے کے لیے نہیں کرتی محنت، تو سوچ سے زیادہ خوبصورت مال نکلی۔ اس کی ہنسی مشی کی رہی سہی جان نکال گئی تھی۔ رک، یہ مال میرے ساتھی بھی تو دیکھے نا۔ رک، ابھی ملواتا ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالے شاید اپنے ساتھیوں کو بلانے لگا تھا، جو اسی کے حکم پر اس ایک لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، اور وہ ملی اسے خود کو تھی۔ مشی اسی سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھی کیسے ہوتے یہ اسے اچھے سے اندازہ تھا۔ تب ہی پیچھے سے اس کے ہاتھ میں کچھ چبھا تھا۔ وہ ایک بڑا سا پتھر تھا۔ اس نے مڑ کر اس آدمی کو دیکھا جس کا دھیان موبائل پر ہی تھا۔ مشی نے ہمت کرتے وہ پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ آدمی بری طرح سے چیختا دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ گیا، جہاں سے خون پھوٹ کر بہہ نکلا تھا۔ وہ پتھر عین اس کی آنکھ کے اوپر لگا تھا، جس سے درد کی انتہا اتنی تھی کہ وہ آدمی وہیں زمین پر جھکتا چلا گیا۔ اے رک! وہ دھاڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا ہی تھا کہ درد میں ٹیس سی اٹھنے کے باعث اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اتنی دیر میں مشی بنا کہیں رکے بس بھاگتی چلی گئی تھی، اور جا کہاں رہی تھی پتہ نہیں۔ کیا ہوا باس، کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس کے ساتھی وہاں پہنچتے لڑکی کو تلاش کرنے لگے، جب رام چند نے سیدھے ہوتے ایک زوردار لات اس کے سینے پر دے ماری۔ کمینے، میری جیب میں ہے، سالے ہوس کے پجاری، وہ بھاگے، پکڑو اسے۔ اس کا خون اس وقت پانی کی طرح ابل رہا تھا، جب اس کے دھاڑتے اس کے بندے پھر سے ہر طرف پھیلتے بھاگ گئے۔ بھاگ بھاگ کر مشی کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ وہ رہی، پکڑو اسے۔ ایک کی نظر اس پر جیسے ہی پڑی، وہ چیخ کر
وہ چیخ پڑا۔ اس کی چیخ پر 3 آدمی ایک ساتھ مشی کے پیچھے بھاگے۔ وہ ان کی آواز پر اور تیز بھاگنے لگے۔ آنکھوں سے آنسو سیلاب کی مانند بہہ رہے تھے، ایسے جیسے ان میں طوفان آیا ہو۔ جان پوری کانپ رہی تھی۔ وہ پھر بھی بھاگتی رہی۔ اے رک! کہاں تک بھاگے گی؟ وہ 3 اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے آوارہ کتے گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مشی جنگل میں آتے یاقوت نے کوئی تیسری بار گاڑی روک کر اتر کر اسے پکارا تھا۔ وہ کتنی دیر سے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ مشی! اس نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے اور بلند آواز میں اسے پکارا، لیکن اس وقت اسے اپنی ہی پکار واپس سے سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت وہ شیروانی کے بغیر صرف سفید ٹراؤزر اور سفید ہی گھٹنوں سے اوپر تک آتی قمیص میں ملبوس تھا، جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے۔ بال ماتھے پر بکھرے کچھ حد تک چپک چکے تھے، کیونکہ بھاگ بھاگ کر اس وقت وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ کہاں جا سکتی ہو تم؟ آخر کہاں؟ اس نے دھاڑتے ہوئے اپنا پاؤں گاڑی کے بونٹ پر دے مارا تھا اور ہاتھ بالوں میں پھیرتے چہرہ آسمان کی جانب کر گیا، جہاں اسے وہ نظر آیا تھا جو ہمیشہ سے اس کے قریب رہا تھا، اس کا رب۔ وہ ٹھیک ہو اللہ جی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاتھ نہ اٹھ کر بھی دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے رہے، جب اتنا بھاگنے کے باعث مشی کی ٹانگیں اس حد تک اکڑ گئی تھی کہ وہ منہ کے بل سیدھا زمین پر جا گری تھی۔ اس کے گرتے اس کے قدموں کو بھی بریک لگ گئی، رک گئی۔ ان کی اپنی سانسوں کا تنفس بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ تبھی ان کے پیچھے ان کی دونوں جیپ آ کر رک گئی، جس میں رام چند آنکھ کے اوپر رومال رکھے وحشی نگاہوں سے مشی کی جانب دیکھتا، جیپ کا سٹینڈ پکڑ کر ایک ہی جمپ میں نیچے اتر گیا۔ اس کو دیکھ اس کے آدمی وہاں سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ مشی نے مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ اسے سامنے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ تجھے کیا لگا تھا چکمہ دے کر نکل جائے گی؟ وہ بول نہیں پھنکار رہا تھا۔ اس وقت جتنا درد اسے ہو رہا تھا، اس سے زیادہ درد وہ سامنے والی لڑکی کو دینا چاہتا تھا۔ اٹھا کر ڈالو اسے جیپ میں۔ جس جگہ سے بھاگی تھی، اب اسی جگہ لے جا کر اس سے حساب لوں گا۔ اٹھاؤ! اس کے آخر میں دھاڑتے اس کے 2 آدمی بھاگ کر مشی کی طرف گئے۔ نہیں، چھوڑو مجھے! مشی ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ دونوں جانوروں کی طرح اس کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ چھوڑو مجھے یاقوت! وہ روتی ہوئی چیخ کر یاقوت کو پکارنے لگی تھی، لیکن ان میں جیسے رحم نامی چیز نہیں تھی۔ وہ اسے اونچے نیچے پتھروں پر گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے، جس سے مشی کا دوپٹہ اتر کر وہیں رہ گیا تھا۔ اس کا فراق جگہ جگہ سے پتھروں کی وجہ سے بھی پھٹ چکا تھا۔ یاقوت! وہ کس تڑپ سے آج اسے پکار رہی تھی، اس کی تڑپ پر بھی ان کو ترس نہ آیا تھا۔
اسے زبردستی جیپ میں اٹھا کر پھینکتے۔ وہ لوگ اپنی جیپ اڑا لے گئے تھے۔ مشی کو پیچھے 3 آدمیوں نے جکڑ لیا تھا۔ اسے اپنے بدن کا وہ حصہ اس وقت جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جہاں آج ان غیر مردوں کے ہاتھ لگ رہے تھے۔ کیا یہ وہی لڑکی نہیں تھی جو کلبز جاتی تھی، غیر مردوں کی باہوں میں جھولتی ہوئی ڈانس کرتی تھی؟ اسے کبھی غیر مرد کا لمس برا نہیں لگا تھا، اور آج وہی لڑکی ان کے لمس سے گھن گاتی اپنے یاقوت کو پکار رہی تھی۔ چپ! کوئی یاقوت نہیں آئے گا، سمجھی؟ آج تیرے یاقوت ہم بنیں گے۔ اس شخص کی آواز میں ہوس بھانپتی مشی آدھی بے جان تو وہیں ہو گئی تھی۔ چھوڑ مجھے کتے! تیری اتنی اوقات نہیں تو مجھے ہاتھ لگائے، چھوڑ! وہ ہمت کرتی کسی پپری شیرنی کی طرح چنگھاڑی تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہے؟ وہ جیپ ڈرائیو کرتے اپنے آدمی سے پوچھنے لگا، جس نے ہنس کر اس کی بات پر سر اثبات میں ہلا دیا۔ بلا! چیخ! زور سے چیخ! وہ مشی کی بات کو ہوا میں اڑاتا اسے جیسے چیخنے پر اکسانے لگا تھا۔ اسے پتہ چلا تو تیری لاش بھی کتوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ کیا مان تھا! یہ یقین اس کے ڈر کو کسی حد تک کم کر گیا تھا، یا وہ اس وقت ان لفظوں سے خود کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ آئے گا۔ یہ تو جوک بھی اچھے مارتی ہے بھائی! اس کے ایک آدمی کے کہکے پر رام چند نے اس کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ خاموش! شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ مشی کی جانب پلٹا، جو اس کی نظر میں آتے ہی کانپ سی گئی تھی۔ میں خود کتا ہوں۔ وہ بعد میں میری لاش کو کتوں کو ڈالے گا، پہلے تو تم میرے سامنے آئے گی۔ گاڑی روک! اس کے آخر میں دھاڑنے پر اس کے آدمی نے وہیں گاڑی روک دی۔ وہ لوگ اس گاڑی کے پاس آ گئے تھے جو مشی نے ٹھوک دی تھی۔ وہ ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ رام چند کے اترتے اس کے بندے بھی اتر کر مشی کو گھسیٹ لائے تھے۔ چھوڑو مجھے! وہ اپنے ہاتھ چھڑواتی، ٹانگیں زور سے مارتی اپنی پوری جان لگانے لگی۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے نرم و ملائم گال پر پڑتا ہونٹوں کا کنارہ پھاڑ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے کان سن ہو گئے ہوں۔ تجھے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ وہ اس کے مشی کے منہ پر دھاڑتے اس کے بال مٹھی میں زور سے جکڑتا مشی کے منہ سے سسکی برآمد کروا گیا۔ تجھے یہ بتانے کے لیے پکڑا ہے کہ تیرے جیسی عورت اگر غلط مرد کو چن لے تو کیسے اس کی غلطیوں کا حساب دیتی ہے۔ اس کی سانسیں مشی کے چہرے سے ٹکراتی بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ اس کے منہ کی بدبو سے مشی کو لگا اس کا سر چکرا گیا ہے۔ وہ چہرہ موڑتی اپنے دونوں ہاتھوں سے بال چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ پکڑو اس کے ہاتھ! وہ اٹھ کر اپنے ہاتھ بیلٹ تک لے جاتا پھنکارا تھا۔ اس کے 2 آدمیوں نے پلک جھپکتے مشی کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ نہیں، نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ اس کے ارادے بھانپتی چیختی ہوئی رونے لگی تھی۔ وہ جتنی کوشش کر لیتی لیکن ان لوگوں کے آگے بے بس تھی۔ چھوڑ مجھے! وہ زندہ نہیں چھوڑے گا تجھے، چھوڑ مجھے! وہ اس وقت کسی بن آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی جب رام چند کا بھاری ہاتھ اس کے دوسرے گال پر بھی
انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ خاموش! یہ بات کہہ کر میرا دماغ نہ گھما۔ آئے دن میں سنتا ہوں بھائیوں کے چرچے، آج وہ سنیں گے میرے چرچے، جب ان کے گھر کی عورت کا یہ حال کروں گا۔ اور تم گینگسٹر کی بیویوں کو اتنی خوش فہمی کیوں ہوتی ہے ہاں؟ وہ مشی کے بالوں کو گدی سے پکڑتے اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ چیختی، لیکن اس کے خوف میں مشی کو سانس تک نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھی انسان ہے، اتنی جلدی نہیں ڈھونڈ سکتے تجھے۔ وہ جب تک ڈھونڈے گا تب تک تو اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا، جب اس کی نظر منہ کے بل گرنے والے اپنے ہی بندے پر پڑی۔ وہ اتنی زور سے گرا تھا کہ وہاں پڑی دھول مٹی بن کر اڑی تھی۔ رام چند کی نظر اس سے ہوتی جیسے ہی اوپر اٹھی، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ وہی گینگسٹر تھا جو شاید انسان نہیں تھا، تبھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر مشی کا دوپٹہ بندھا تھا۔ مشی نے رام چند کی نظروں کے تعاقب میں جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک پل کے لیے تو وہ بھی ساکت رہ گئی۔ تب تک تو بھی نہیں رہے گا، وہ لفظ بے حد نارمل انداز میں ادا کرتا دوسرے کی پسلیوں میں ایسا مکہ چڑھ گیا جس سے باقاعدہ اس کے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، اور وہ آدمی بھی پیچھے جا گرا تھا۔ اسے دیکھ وہ سب ایک جھٹکے میں پیچھے ہو گئے تھے۔ یاقوت! مشی کے لبوں سے بے ساختہ اس کا نام نکلا، ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی۔ رام چند پیچھے ہٹتا اٹھ کھڑا ہوا، جس کے اٹھتے ساتھ ہی مشی پھر بھی وہیں بیٹھی رہی۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا یاقوت ہی تھا۔ سامنے کھڑی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں پسینہ لکیروں کی صورت میں بہہ رہا تھا اور آنکھیں سرخ خون چھلکانے کے قریب تھیں۔ مشی یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ جب ہوش آتے وہ جلدی سے اٹھ کر سیدھا یاقوت کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ لگی اتنی زور سے تھی کہ یاقوت بے اختیار ایک قدم پیچھے گیا۔ دونوں ہاتھ پہلو میں پڑے تھے، نظریں اس غلیظ شخص پر تھیں جس کا کھلا بیلٹ وہ دیکھ چکا تھا۔ مشی اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یاقوت نے دھیرے سے مشی کو خود سے الگ کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہچکیاں لیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ روتی ہوئی کوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ رام چند تو جیسے اپنی جگہ سے ہی ہل نہیں سکا تھا، ایسے جیسے قدم وہیں زنجیر ہو گئے ہوں۔ اسے پتہ تھا وہ بھائی کبھی اکیلے نہیں آتے تھے، وہ ہوتے تھے جہاں، وہاں وہ بیسٹ ہوتا تھا، اور جہاں وہ بیسٹ تھا مطلب وہاں تباہی تھی۔ کچھ دیر تو ماحول میں خاموشی رہی۔ اب رام چند کو کچھ گڑبڑ لگی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا اور نظر گھمائی، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا، مطلب وہ اکیلا تھا۔ بھاگو! یاقوت کے دھاڑتے وہ مشی کا ہاتھ پکڑ کر مخالف سمت میں دوڑ لگا گیا۔
مشی پہلے تو سمجھی نہیں، تبھی یاقوت کے کھینچنے پر وہ گرنے لگی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالتے یاقوت کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگے۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ بھاگتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ پکڑو اسے، وہ اکیلا ہے۔ رام چند سمجھ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے یاقوت اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس کے آدمی پھر سے ان کے پیچھے دوڑ گئے تھے۔ یاقوت مشی کا ہاتھ تھامے پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا، لیکن مشی جتنا پہلے بھاگ چکی تھی اب تو اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ نڈھال ہوتی وہیں گرنے والی تھی کہ یاقوت کے ہاتھ کھینچنے پر وہیں لٹک گئی۔ کیا کر رہی ہو پاگل عورت؟ یاقوت ایک نظر پیچھے ڈالتے مشی کو دیکھنے لگا۔ وہ لوگ فی الحال ان سے آگے نکل چکے تھے۔ میری ٹانگیں! مشی ایسے تھی جیسے اب بے ہوش ہو جائے گی۔ یاقوت پریشان زدہ سا کبھی اسے دیکھتا تو کبھی پیچھے۔ وہ اکیلا تھا، وہ چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر تب جب اس کے ساتھ اس کی جان سے عزیز بیوی ہو۔ اسے لے کر وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ مشی کو اٹھا کر ایک بڑے سے درخت کے پیچھے لے گیا۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی بری طرح سے ہانپنے لگی تھی۔ یاقوت اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ مشی تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ہتھیلی جماتے ازحد فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ مشی نے سر کی پشت درخت سے لگائی اور گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے ہونٹ سوکھنے لگے تھے۔ یاقوت نے پریشان زدہ سی نظر اس کے بدن پر ڈالی۔ اندھیرا گھپ نہیں تھا، اتنا تھا کہ ہلتے وجود صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بھائی کہاں رہ گئے؟ وہ جیب میں ہاتھ مارتے موبائل نکال کر زحال کا نمبر ڈائل کرتے کال کرنے لگا۔ جب اسے 2 جیپوں کی آواز آئی، اس نے جھٹ سے موبائل کی اسکرین بند کر دی تاکہ وہ لوگ روشنی سے ان کی طرف نہ آ جائیں۔ ڈھونڈو، دونوں یہیں ہوں گے۔ دونوں جیپ کراس ہوتی اس ایریا میں گھومنے لگی، پھر ایک ہی جگہ کھڑی ہوتی قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ یہ ایک سے زیادہ لوگوں کے قدموں کی آواز تھی، مطلب وہ لوگ پھیل چکے تھے۔ یاقوت نے آگے پیچھے دیکھا، مشی کو وہ اٹھا کر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس نے تیش بھری نگاہوں سے درخت کی اوٹ میں ان کی جانب دیکھا۔ اسے رام چند ہی نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ اس کا خون جوش مارتا ابلنے لگا تھا۔ باس یہیں ہوں گے، زیادہ دور نہیں جا سکتے وہ دونوں۔ وہ لوگ کتوں کی طرح گھومتے ڈھونڈ رہے تھے۔ رام چند نے غصے سے 2-4 ہوا میں فائر دے مارے۔ یاقوت نے مشی کا سر اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ نہیں، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے باپ کو یاد کر رہا تھا کہ اسی وقت فائر سے بڑی آواز پورے جنگل میں گونجتی فضا میں بلند ہوئی تھی۔ سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں ان کی دونوں گاڑیاں اڑتی ہوا میں بلند ہو گئی تھی۔ وہ آ گیا تھا جس کے گھر کی عورت کی طرف میلی نگاہ اٹھی تھی۔ یاقوت نے اور زور سے آنکھیں میچتے سر جھکا لیا۔ لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان کے گرد سیاہ گاڑیاں ایسے گھوم رہی تھیں جیسے بازوں کا ہجوم آسمان پر گھوم رہا ہو۔
ان کے ہیڈ لائٹس میں گاڑیوں کے پچھلے ٹائر سے اڑنے والی دھول منظر کو تھرل بنا گئی تھی۔ رام چندر اور اس کے آدمی خوف زدہ ہوتے اپنی اپنی ریوالور نکال کر ان پر ہوائی فائر کرنے لگے تھے، لیکن اس وقت ان گاڑیوں کے آگے ان کو اپنی ریوالور بچوں والی بندوق لگ رہی تھی۔ یاقوت نے مسکرا کر اپنے ارد گرد گھومنے والی گاڑیوں کو دیکھا۔ جب اسے اپنا باپ نظر آ گیا تھا، اسے دیکھ اس کی جان میں بھی جان آ گئی تھی۔ وہ 3 گاڑیاں تھیں اور تینوں میں اس کے 3 بھائی تھے، جو اس وقت اس ہجوم پر بھاری تھے۔ پاشا نے اسٹیئرنگ گھماتے اپنی شعلہ بار نگاہیں ان پر ڈالتے دماغ کی رگیں جیسے ایک دم سے تن گئی تھیں۔ وہ تینوں بھائی اتنی دھول اٹھا چکے تھے کہ رام چند اور اس کے آدمیوں کو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ بیچارے ہوائی فائر کرتے اپنی ساری گولیاں ایسے ہی ختم کر گئے تھے۔ ان کے پاس ایک خالی ریوالور تھی۔ برلاس اور پامیر اپنی اپنی گاڑی یاقوت کے قریب روک کر ان کو کور دے گئے تھے، جبکہ پاشا کی گاڑی سیدھا ان کے ہجوم میں جا گھسی تھی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور 14 اگست میری طرف سے ایڈوانس میں سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔